سر ویلکم ٹو اسلام آباد. اور کیسا لگا آج کا ایونٹ اور ماشاءاللہ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح یونائٹڈ بزنس گروپ قائدین ایس ایم تنویر صاحب اور آپ لوگ جس طرح محنت سے کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. جب سے الیکشن آپ جیتے ہیں اس کے بعد یونائٹڈ بزنس گروپ کے جتنے بھی قائدین ہیں آرام سے نہیں بیٹھے, کام کام کام, دن رات کام کام. آگے آپ کا کیا پلان ہے سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے خود اپنے انٹرو میں فرمایا کہ یو بی جی کے لیڈران یا بلکہ میں تو صرف اور صرف پچھلے جو 3 سال کی بات اگر میں کرتا ہوں, جب سے ہمارے جو ایکچوئل جو لیڈر تھے ایس ایم منیر صاحب جن کی جب ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد جب پورے پاکستان کے یونائٹڈ بزنس گروپ کے جتنے بھی پاکستان کے لیڈران ہیں یا ورکرز ہیں انہوں نے متفقہ طور پر ایس ایم تنویر صاحب کو اپنا لیڈر بنایا اور آج ہمارے وہ پیٹرن ان چیف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یو بی جی کے اندر ایک نئی روح پھونکی ہے. یو بی جی بہت پہلے سے قیام پذیر ہوئی تھی لیکن یو بی جی کبھی اتنی ایکٹیو نہیں رہی جتنی ایکٹیو آپ کو اب یو بی جی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیا خون ملا ہے ایس ایم تنویر کی شکل میں, اور ایس ایم تنویر نے اس یو بی جی کے اندر جو روح پھونکی ہے, میں سمجھتا ہوں جس پروگرام میں آج ہم یہاں موجود ہیں اسلام آباد میں, یہ سمٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار ہو رہی ہے. اس سے پہلے یہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ اکنامک کے اوپر سمٹ کرائی جائے. تو میں اس کا بھی خراج تحسین جو تو ایس ایم تنویر صاحب کو دینا چاہوں گا اور یو بی جی کو دینا چاہوں گا, اور خاص طور پر ایک اور میں نام گور اعجاز صاحب کا لوں گا جو بزنس کمیونٹی کے لیڈر ہیں. یہ ان کی کاوشوں سے آج اتنی بڑی پاکستان کی سمٹ ہوئی. آج آپ کو جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پہ پورے پاکستان کے جو ہمارے چاروں صوبے ہیں وہاں کے لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ میری بہن سے بات ہوئی, یہ فاٹا سے آئی ہوئی ہیں, اسی طرح سے گلگت سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اسی طرح کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں, سندھ سے آئے ہوئے ہیں, پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, کے پی سے آئے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے, چاہے وہ خواتین چیمبر ہو, چاہے وہ باقی بزنس کی چیمبر ہو, چاہے وہ ایسوسیشن ہو, پاکستان میں ہر قسم کا کاروبار کرنے والا آج اس پنڈال میں موجود ہے. تو اس کی کامیابی یقیناً یو بی جی کو جاتی ہے, اور یو بی جی کو جانے کے بعد یو بی جی کا جو دولہا ہے بیسیکلی جس کا نام ایس ایم تنویر ہے, یہ پوری کی پوری کامیابی آج کا سہرا جو ہے میں ایس ایم تنویر کو سمجھتا ہوں. اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم تو ایس ایم تنویر کے ورکر ہیں, اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مزید ان کو ہمت دے, کوشش تاکہ وہ اور کوشش کریں. اور اس قسم کی جو سمٹ ہے جو آج پہلی جس کے نام کے ساتھ فرسٹ لکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں 100 دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے کے 100 ہمیں سبمٹ کرائے, اور ہم جو ہے تو ہر سال اس قسم کے لوگوں کو آرگنائز کریں, لوگوں کو اکٹھا کریں, لوگوں کے مسائل سنیں, اور وہ مسائل سننے کے بعد اس کا ادراک کیا جائے. جب تک ان کے مسائل کا ادراک نہیں ہوگا اس ٹائم تک میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ بزنس کمیونٹی کی خدمت نہیں کر پائیں گے. تو یہ بہت اچھی کوشش ہے. آج تمام لوگوں کی ہم نے باتیں سنی ہیں, ان کے حل کی تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں, تھوڑی دیر میں جو فائنانس منسٹر ہیں, زیادہ تر لوگوں کے کام ایف بی آر سے تعلق, پریشانیاں ایف بی آر سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پنڈال میں جو ہے تو سب لوگوں کی ملاقاتیں ہوں گی, اور بہت سارا بڑا ڈسکشن ہونے جا رہا ہے کہ ایف بی آر کے مسائل کو کیسے حل کر سکتے ہیں. آج ہم فاٹا کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کے پی کی بات کرتے ہیں, وہاں پر بہت سارے لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب محسن نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل ڈسکس ہونے کے بعد وہ انشاءاللہ حل ہونے جا رہے ہیں. اور جو بزنس کمیونٹی کو جو اس ٹائم پرابلمز ہیں ایف بی آر کے حوالے سے اور انٹیریئر کے حوالے سے جو لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اور اریسٹ کیا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یہ ایسا حکم صادر فرمائیں گے محسن نقوی صاحب کہ تاکہ کسی بزنس مین کو کوئی ہراساں نہ کیا جائے, اریسٹ نہ کیا جائے, ان کی انسلٹ نہ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ان ساری کی کاوشوں کا آج یو بی جی کو سہرا جاتا ہے, اور یو بی جی کا یہ ایونٹ بہت کامیاب ایونٹ ہے. اس کو پورے پاکستان نے سراہا. میری یہاں پر بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے, سب کے سب نے کہا کہ اس سے بڑا ایونٹ اور اس سے اچھا ایونٹ ہم نے آج تک بزنس کمیونٹی کا نہیں دیکھا.